کچھ لوگ تھے جو مجھے مشورہ دیتے تھے کہ بھئی اس بیماری کے ساتھ مت جاؤ، وہ مجھے برا بھلا کہنے لگے، دیکھو ہم نے تمہیں کہا تھا لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ وَاتَّخَذَ أَصْحَابِي كُلُّهُمْ عَلَىٰ أَنْ أَعُودَ إِلَىٰ بَلَدِيَ الَّذِي جِئْتُ مِنْهُ، سب ساتھیوں نے بھی اتفاق کہا کہ بھئی واپس چلے جاؤ، جو ہے نا وہ ابھی بھی تمہاری جو ہے نا وہ عافیت اسی میں ہے۔ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ السَّحَرِ، میں اسی ششپت میں سو گیا، اور جب سحر کا وقت آیا تو میرے درد میں تھوڑا سا افاقہ ہوا اور میری آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت میرے درد میں سو نہیں پاتا تھا، درد میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو رقدت فرأيت الصديقة الصغرى فاطمة زینب الکبریٰ، میں نے خواب میں صدیقہ صغریٰ صدیقہ کبریٰ، حضرت زہرا کا لقب ہے صدیقہ صغریٰ، ہمارے علماء کرام جناب زینب کبریٰ اور شریک تفسیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امام المتقین کی دختر نیک اختر، اور ان کو میں نے خواب میں دیکھا، علی ہے جی ہاں، فدخلت علیہ، جس کمرے میں یا حجرے میں میں لیٹا ہوا تھا، تشریف لائی، وَأَخَذَتْ بِطَرْفَةِ مَقْنَعَةٍ كَانَتْ عَلَى رَاسِهَا، اور جو چادر یا ردا وہ آپ کے بدن پر تھی، وَأَدْخَلَتُ فِي عَيْنِي وَمَسَحَتْ عَيْنِي، بالکل وہ چادر کا کونا کو جس طرح کسی کو سرما جو ہے لگایا جاتا ہے، اپنی چادر کا ایک کونا اس کو میری آنکھوں میں پھیرا، اور یا فانتبہت، میں اپنے نیند سے بیدار ہوا، وَأَنَا لَمْ أَجِدْ لِلْوَجْعِ أَثَرًا فِي عَيْنِي، میری آنکھ میں درد کا کوئی اثر باقی نہیں تھا اس ایک چادر کے مسئلے کے نتیجے میں۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ الصَّبَاحُ، صبح جب ہوئی، قُلْتُ لِأَصْحَابِي، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی إِنِّي لَمْ أَجِدْ الْيَوْمَ أَلَمًا فِي عَيْنِي، آج بھئی میں اپنی آنکھ میں کوئی درد محسوس نہیں کر رہا، فَلَا تَمْنَعُونِي مِنَ السَّفَرِ، یہ جو آپ لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ واپس چلے جاؤ، تو خدا را بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا وہ ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا نا، آنکھ جس میں تکلیف تھی، آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو ایک سبز رنگ کا کپڑا ڈالا جاتا ہے نا، وہ ڈالا ہوا تھا جیا، فما تیقنوا، ان کو اعتبار نہیں آیا، انہوں نے یقین نہیں کیا کہ میرا درد ٹھیک ہو، کراہتا تھا بیچارہ نا۔ اچھا جی، فحلفت لہم، اچھا مجبور ہو کہ میں نے قسم بھی کہی، یا خدا کی قسم جو ہے نا وہ میری آنکھ بالکل ٹھیک ہوئی، مجھے کوئی درد نہیں ہے۔ فلما اخذنا فی السیر، اور جب ہم آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے، رفعت المندیل الذی کان علی عین المریضہ، وہ کپڑا میں نے اٹھایا جو میری جو ہے نا وہ اسی بیمار آنکھ جو ہے نا یا تو اوپر ڈالا ہوا تھا۔ وَنَظَرْتُ إِلَى الْبَيْدَاءِ وَإِلَى الْجِبَالِ، میں نے صحرا کو دیکھا اور پہاڑوں کو دیکھا، فَلَمْ أَرَ فَرْقًا بَيْنَ عَيْنِيَ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وہ میں نے اپنی دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ یہ بائیں ہاتھ میں، اس کے بائیں ہاتھ میں جناب زینب کبریٰ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ فنادیت احد الرفقاء، وہ کاروانی ایک شادی کو میں نے اپنے پاس بلایا، وقلت له تقرب منی، بھئی آپ میرے قریب آ جائیں، وانظر فی عینی، آپ خود آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے میری آنکھ کو اور ابھی بھی آپ کے پیچھے دیکھ لیں۔ فقال سبحان اللہ لا ارى فی عینک رمدا ولا بیاضا، تمہاری آنکھ میں نہ کوئی آنکھ درد یا بیماری کے کوئی آثار ہیں، نہ کوئی مرض کے آثار ہیں، یا ولا فرق بین، نہ تمہاری آنکھ اور دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فوقفت ونادیت الزائرین جمیعا، تمام زواروں کو بلایا اور ان کو اپنا یہ خواب بھی سنایا اور صدیقہ صغریٰ کی کرامت سے بھی ان کو آگاہ کتاب عقائد کی پڑھاتے ہیں مدارس میں، اس کا جو متن ہے وہ علامہ ہلی کا ہے، اور اس کی جو شرح لکھی ہے وہ فاضل بن عیاض کی ہے نا۔
اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا آپ کی معجزات میں سے ہے، سنگریزوں کا آپ کی دست مبارک پر تسبیح پڑھنا یہ معجزات میں سے ہے، درخت کا اکھڑ کے آپ کے پاس آنا اور آپ کے حکم پر آدھا درخت جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور آدھا درخت جا کے اسی جگہ گڑ جاتا ہے، جی انہی معجزات میں سے کہتے ہیں کہ ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ مستجاب الدعوت ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی معجزات میں سے ایک معجزہ دعا کا قبول ہونا ہے۔ نہ معلوم کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدیقہ صغریٰ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ واہ واہ۔ ابھی مسائل تو نہیں پڑھ رہا، یہ اہل سنت کے اسحاق فرائینی ہیں، فرائینی انہوں نے واقع کربلا کے بارے میں وہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے سنت کے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ وہ سارے خیمے جل چکے تھے اور ایک خیمے میں ہم سب جمع تھے اور ہمارے ساتھ کے کچھ سپاہی آئے اور آ کے جو خیموں میں تھا جی وہ سب انہوں نے لوٹا، اور پھر ایک شخص کی جس کی آنکھیں وہ درد تھی، نیلی آنکھیں تھی اس کی، اس نے ایک نیزے کے ذریعے میرے سر سے میرے نیلا کو اٹھایا۔ بیوی نے پھر ایک جملہ کہا، اطع اللہ یدیک ورجلیک واحرقک اللہ بنار الدنیا قبل نار الاخرہ، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، خدا تیرے پاؤں کاٹ ڈالے، وَأَحْرَقَكَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، آخر جہنم سے پہلے خدا دنیا کی آگ میں تجھے جلائے۔ یہ اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ مختار کا انقلاب آیا اور بیوی کی دعا بالکل قبول ہو گئی، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے گئے اور اس کو دنیا کی آگ میں جلا دیا گیا جس طرح بیوی نے دعا کی تھی۔ جی اچھا، اور وہی شام میں جس بندے شامی نے کہا تھا کہ میں وہ جناب فاطمہ بنت الحسین کو اپنی کلیجی میں لینا چاہتا ہوں، اس کے لیے بددعا کی تھی جناب زینب کبریٰ نے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا، شیخ جعفر نقوی نے لکھا ہے، کہا کہ خدا میری زبان کاٹے، تمہاری بینائی کو تم سے سلب کرے اور چھین لے، ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ ڈالے۔ فوراً کے محترم کے انقلاب سے پہلے بیوی کی دعا قبول ہو گئی اور بینائی سے محروم ہو گیا، ہاتھ بھی کٹ گئے، اور بھی بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ یہ بیوی مستجاب الدعوت تھی، مستجاب الدعوت ہوتی نہ ہوتی، یہ اپنے جد کے اس حدیث کی مصداق تھی جس سے میں محبت کرتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ پھر مظہر صفات خداوندی پر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کبھی مسترد نہیں کرتا، وما یشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست دعا ہیں کہ اس صدیقہ صغریٰ کی وسیلے سے کہ جو مومنین مومنات بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً ہمارے ایک عزیز محمد علی جن کا بائی پاس